السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اس میں جو دوسری آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الذین، ہم نے کہا تھا کہ الذین یہ اسم موصول ہے کہ پچھلے فقرے کو اگلے حصے کے ساتھ جوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. تو اس سے پیچھے ہے للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تو متقین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. متقین میں سے جو پہلی نشانی ہے ان کی یہ کہ یؤمنون بالغیب. یؤمنون کو ہم نے کافی تفصیل سے دیکھا تھا کہ یؤمنون امینہ پہلا لفظ ہے آمینہ سے ایک جو فعل ماضی ہے پہلا جس میں ہوا ضمیر ہوتی ہے آمینہ، اس کے اندر تھوڑی سی تبدیل کرتے ہیں تو فعل ماضی کا ہی ہوا ضمیر کا ہی ایک اور نیا لفظ بن جاتا ہے. ہم نے یہ بحث نہیں چھیڑی کہ فعل لازم کیا ہوتا ہے اور متعدی کیا ہوتا ہے. عام طور پہ اگر آپ اردو زبان کے اندر دیکھیں تو اردو میں آپ کہتے ہیں کھانا، یعنی آپ خود کوئی کام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کھلانا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو کھانا کھلانا. تو جو کام آپ نے کیا ہے اس کا اثر کسی دوسرے پہ ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں سونا، تو سلانا کسی اور کے اوپر وہ کام کرنا، پینا پلانا. تو اس طرح سے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کریں تو اس کا اثر دوسرے پہ چلا جاتا ہے. تو لازم وہ ہوتا ہے، فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کے اپنے اوپر اثر ہو، لیکن متعدی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا اثر کسی اور کے اوپر کر دیں. تو آمینہ کا مطلب ہوتا ہے امن حاصل کرنا، لیکن آمنہ یؤمنو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے ایمان میں حفاظت میں دے دیتے ہیں. تو کسی وقت انشاءاللہ اس کو پھر دوبارہ کریں گے، کیونکہ کچھ فیملیاں ہیں عربی زبان کے اندر، لفظوں کے خاندان کہتے ہیں ان کو، ان لفظوں کے خاندان جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں ان پہ ہم کسی وقت انشاءاللہ ذکر کریں گے. لیکن فی الحال یہ دیکھ لیں کہ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، اس سے ہم نے جمع بنا لی، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. تو متقین کیا کرتے ہیں؟ پہلی صفت ان کی ہے یؤمنون بالغیب. اب یہ بی جو ہے یہ حرف جار ہے، اس کی وجہ سے یہ غیبن تھا، یہ غیبی میں چلا گیا ہے، حالت جار میں چلا گیا. تو اس لفظ کو آج ہم دیکھتے ہیں، اس لفظ کا کیا مطلب ہے. آج کا جو لفظ ہے وہ ہے غا یا با سے، اور غا یا با سے لفظ بنتا ہے، اسم بنتا ہے. کافی سارے اسم بنتے ہیں. تو ایک ہے غیبن. غیبن کا مطلب ہوتا ہے نظروں سے اوجھل ہونا، نظروں سے اوجھل ہونا یا نظر نہ آنا.
جو چیज़ نظر میں نہ آئے اس کو غائب کہتے ہیں۔ اب کون کون سی چیزیں غائب میں آتی ہیں؟ غائب کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پردوں میں چھپی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی غائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کتاب ہے انبیاء کے اوپر جس بطور وحی نازل ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے جو باقی کتابیں گزر چکی ہیں وہ بھی غائب ہیں۔ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں زمانے کے اندر انبیاء، وہ بھی ہمارے لیے غائب ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو غائب کے اندر فرشتے آ جاتے ہیں، جہنم، جنت، یہ ساری جو چیزیں ہیں، آسمان، یہ سارے غائب کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو غیبن سے اگر ہم اس کے دیکھیں تو غیبن سے کیا بن سکتا ہے؟ غیبن، اور اس کی جو ہوگی غیبن، غیبن، غیبن اور غیبن، غیبن، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس کا رفع، یہ اس کا نصب اور یہ اس کا جر۔ اچھا، اب غیبن جو ہے یہ ایک نکرہ ہے۔ اب اس کو معرفہ بنانا تو کیا کریں گے؟ الف لام اور اس کے بعد اس کی حالت کو ہلکا کر دیں گے، الغیب۔ اگر ہم اس کے ساتھ کوئی چیز جار والی لگانا چاہیں تو یہ آ جائے گا بے کے نیچے زیر، تو یہ آ جائے گا بل۔ یہ الف جو ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں الف، یعنی یہ الف جو ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ صرف جو ہے موجود ہوتا ہے کچھ جب تک اس کے پیچھے کوئی حرف نہ آ جائے، تو یہ بل غیبی، بل غیبی۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو آمنہ ہے، آمنہ کھڑی زبر والا آمنہ، یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد بی آئے، حرف جار۔ اب حرف جار آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ جر میں چلی جائیں گی۔ اس کی کون کون سی مثالیں؟ آمن باللہ، آمن بالرسول، آمن بالملائکۃ، آمن بالغیب۔ تو یہ عام طور پہ آمنہ بی کے ساتھ آتا ہے، حرف جار کے ساتھ۔ تو آمنہ کے بعد بی آئے گا، اس کے بعد جو چیز کے اوپر ایمان لانا ہوگا وہ چیز اس کے بعد آ جائے گی۔ تو آمنہ بالغیب، اس سے بہت سارے اور بھی الفاظ بنتے ہیں۔ تو ہم نے غائبات سے ایک دیکھا غیبن۔ اب غیبن کی جو جمع ہوتی ہے وہ غیوبن ہے، غیبن کی جمع جو ہے وہ غیوبن ہے، غیوبن، بہت سارے پردے، غیوبن۔ اسی طرح سے غائبن ایک لفظ ہے، غائب ہونے والا، یہ اس کا فاعل بنتا ہے، غائبن، 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 غائبن سے غائبون جمع، غائبون، غائبون۔ تو یہ ایک آدمی غائب جو ہے اس کو ایک آدمی غائب، اور یہ بہت سارے آدمی جو غائب ہوں گے۔ اس طرح سے اس کی مؤنث بن سکتی ہے غائبتن، غائبتن۔ تو ایک مؤنث جو غائب ہوگی اس کو غائبتن کہیں گے۔ ایک مذکر غائب، غائبن، غائبتن، غائبون، غیبن، غیوبن۔ ایک لفظ جو ہے وہ ہے غیباتن، غیباتن، غیباتن جو ہے یہ بھی پردہ سمجھ لیں، یا کسی چیز کی جو بالکل، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے چھپا دیا گیا تھا، تو وہ کنویں کے بالکل اس کے اندر چلے گئے تھے، کنویں کے اندر بالکل جو نیچے والی جگہ ہوتی ہے، تو اس کنویں والی جو اس جگہ کو ہے اس کو بھی غیبات کہتے ہیں، پردے ہیں، پردوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو کہ غائبات سے بنتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.